ویلکم بیک۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن شہر بند کرنا غیر قانونی ہے، جبکہ عمران خان کو سیاست اور نواز شریف کو حکومت کرنی نہیں آتی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں میں کشمکش کوئی عام بات نہیں، انہیں روکنا ہوگا۔ ایم کیو ایم لندن پر پابندی لگنے تک انہیں روکا نہیں جا سکتا، جبکہ ملک دشمنی کا نعرہ لگانے والے دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، اور اس بات کو آسان نہ سمجھا جائے۔ ملک دشمن عناصر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن اسلام آباد بند کرنا غیر آئینی ہے۔ جمہوریت ریاست کو مضبوط بناتی ہے، لیکن عمران خان کو سیاست اور نواز شریف کو حکومت کرنی نہیں آتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحدوں پر دشمن موجود ہیں، اور ایسے حالات میں اندرونی جنگ کسی صورت میں سیاستدانوں کے حق میں نہیں۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی پالیسی بنانے میں ناکام رہی اور اب تک 7,200 ارب روپے قرض لے چکی ہے۔ موٹر وے اور پورٹ قاسم گروی ہو چکا ہے، جبکہ ڈر ہے کہ پاکستان کو ہی گروی نہ رکھ دیا جائے، پھر ہم سب ڈگڈگی بجاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک بادشاہ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہیے اور وہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان نے ترقی کی بہت سی منازل طے کی، لیکن کچھ لوگوں پر ملک کی اچھی خبر بجلی بن کر گرتی ہے، اور ملک کی ترقی کنٹینرز پر چڑھنے والوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2013 میں جب وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو انہیں 3 بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، معیشت تباہ ہو چکی تھی، اور جون 2014 میں دیوالیہ ہونے کا کہا جا رہا تھا، جبکہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے مطابق معیشت کی بحالی میں مزید 5 سال لگیں گے۔ شہروں میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان ترقی کی کئی منازل طے کر چکا ہے۔ 3 سال قبل زر مبادلہ کے ذخائر $7.5 ارب سے بھی کم تھے، اور اب $19 ارب تک جا پہنچے ہیں۔ 3 سال قبل زر مبادلہ کے ذخائر $7.5 ارب سے بھی کم تھے، اور اب $19 ارب تک جا پہنچے ہیں، اور ملک کا مجموعی شرح نمو 4.71% ہے۔ آج دنیا پاکستان کی معیشت کی جانب دیکھ رہی ہے۔ ملک سے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر دی گئی ہیں۔ کراچی میں امن و امان قائم ہو چکا ہے۔ آخری دہشت گرد تک آپریشن ضرب عضب جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2018 تک 10,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے، اور اسی سال ملک سے لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور سب کو اس کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو معیشت سے علیحدہ کر دیں، لیکن کچھ لوگوں کو پاکستان کی اچھی خبر بجلی بن کر گرتی ہے، اور کنٹینرز پر چڑھنے والوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دھونس، دھمکی، ڈنڈے اور گولی سے ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، اور 2 نومبر کو اسلام آباد نہیں تحریک انصاف کی سیاست بند ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں اتحاد اور امید کی ضرورت ہے۔ دشمن سرحدوں پر ہے، ایسی صورتحال میں ملک کے اندر کشمکش ملک کو کمزور کر سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف آئین، قانون، اداروں کا احترام کرتے ہیں اور پاناما لیکس کے حوالے سے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ وہ پہلے بھی عدالت میں پیش ہوئے اور آئندہ بھی پیش ہوں گے۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں،
صرف الزام کی بنیاد پر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فیصلہ عدالت کے ہاتھ میں ہے، جرم ثابت ہو گیا تو حکومت کو سزا ہو جائے گی، لیکن ابھی تک عدالت نے مقدمہ سنا نہیں اور عمران خان نے فیصلہ سنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مسلم لیگ نون کے بہت بڑے ہمدرد اور بہت بڑے دشمن ہیں، ان کی طرز سیاست سے ہمیں مزید کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ وہ جہاں بھی حکومت مخالف تقاریر کرتے ہیں، نون لیگ کو جیت مل جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھونس، دھمکی، ڈنڈے اور گولی سے ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کی عوام کو حکومت پر اعتماد ہے، عوام وفاقی دارالحکومت کو بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیں گے اور 2 نومبر کو اسلام آباد نئی تحریک انصاف کی سیاست بند ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام میں تبدیلی بلٹ سے نہیں بیلٹ سے لائی جاتی ہے۔ جمہوریت پر یقین رکھنے والے پارلیمنٹ میں آئیں، ہم تمام سازشوں کا ناکام بنا کر پاکستان کو کامیابی کی منزل کی جانب گامزن کریں گے اور 2018 کے عام انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ رینجرز نے پریس کلب کے باہر سے MQM لندن کے عبوری رابطہ کمیٹی کے رکن حسن ظفر عارف اور کنور خالد یونس کو حراست میں لے لیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن کے عبوری رابطہ کمیٹی کے رہنما پروفیسر حسن ظفر عارف اور کنور خالد یونس کو پریس کلب کے باہر سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کروانے والے تھے۔ رینجرز نے دونوں رہنماؤں کو رینجرز کی تفتیشی مرکز میٹھا رام ہاسٹل منتقل کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد MQM لندن نے پریس کانفرنس ملتوی کر دی۔ اس سلسلے میں پارٹی کے رہنما ایڈوکیٹ ثروت اسرار نے کہا کہ رابطہ کمیٹی اراکین کنور خالد یونس، حسن ظفر عارف کو حراست میں لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فی الوقت پریس کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن نے کراچی کے لیے 12 رکنی عبوری رابطہ کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اگر حکومت کو کوئی ادارہ باقاعدہ وزیر خارجہ مقرر کرنے سے روک رہا ہے تو اسے سب کے سامنے لایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار PTI کے رکن شاہ محمود قریشی نے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رسائی کی نمائندہ فریہ سعید کی یہ رپورٹ۔ PTI کے رکن شاہ محمود قریشی نے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ اگر حکومت کو کوئی ادارہ باقاعدہ وزیر اعظم مقرر کرنے سے روک رہا ہے تو اسے سب کے سامنے لایا جائے۔ مشیر اور وزیر میں فرق ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، مؤثر وزیر خارجہ کی تقرری ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو اگر آپ کے پاس ایک مؤثر وزیر خارجہ ہوگا وہی کرے گا۔ وزیر اعظم کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کہیں کہ وہ ہمہ وقت کشمیر پہ فوکس رہے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قلم دان جو ہے یہ اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں، آپ کسی کو مشیر بنا دیں، کسی کو سفیر بنا دیں، جو الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کے منہ سے جو نکلا ہوا جملہ ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ کسی مشیر کا یا کسی سفیر کا نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی طاقتور ادارہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے تو بتائے نا، ذکر کرے کون روکتا ہے، کس نے ان کا منہ باندھا ہوا ہے، کس نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بتائے، ذکر کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پک اینڈ چوز کی سیاست نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آئے جس سے حقیقی بہتری نظر بھی آئے۔ کرپشن ملک کے اداروں کو چاٹ چکی ہے، اس لیے یہ بیڑا ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ میں اکراس دا بورڈ کر رہا ہوں، ہمارا موقف ہے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ۔ ہم پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہتے، جیسے حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم جو کوئی قانون چاہتے ہیں وہ کوئی پرسن اسپیسیفک چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام آئے جس سے کہ اصلاح ہو، بہتری ہو اداروں میں، اور لوگوں کو بہتر اور صاف لیڈرشپ مہیا ہو جو پاکستان کی سمت کو درست کرے۔
جبکہ کشمیر کمیٹی کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان تجربے کے باوجود نمایاں کردار ادا نہیں کر رہے، اسپیشل کمیٹی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ انڈیا کی جانب سے مسلسل LOC کی خلاف ورزی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے مسلسل LOC کی خلاف ورزی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کشمیر ایشو پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو خاموش تماشائی بننے کی بجائے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس ساری کھیل میں ہم جو توقع کر رہے تھے کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان، جو کہ یقیناً ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں اور ان ایشوز پر ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمیں ان میں وہ انوالومنٹ دکھائی نہیں دی جو قوم ان سے توقع کر رہی تھی۔ اور کشمیر کمیٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کا کردار نمایاں دکھائی نہیں دیا۔ آفٹر آل یہ ایک علیحدہ کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی اسپیشل بنائی گئی، تو اس کو اسپیشل بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسٹینڈنگ کمیٹی تو اور بھی ہیں اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں۔ علیحدہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ایشو کو فوکس کیا جائے۔ مشال ملک سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیری بہادر لوگ ہیں جو اتنی ہمت سے بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغان طالبان کے وفد کے پاکستان آنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان کی وفد کی پاکستان آمد کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اس سے قبل پاکستان میں تعینات افغانی سفیر عمر ذخیلوال نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملاقات میں قطر میں ہونے والے امن مذاکرات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغان سفیر عمر ذخیلوال کی جانب سے افغان طالبان کے وفد کی پاکستانی آمد کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کے وفد کی پاکستان آمد کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی، اب معاملہ سڑکوں پر پہنچ چکا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رسائی کی نمائندہ فریحہ سعید کی یہ رپورٹ۔ شاہ محمود قریشی نے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن حکومت نے ہماری کوششوں کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا، اسی لیے معاملہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ہمیں سڑکوں پر آنا پڑا۔ کمیٹی TORs میں ہمیشہ اعتزاز احسن، PTI اور کاف لیگ ایک ہی موقف پر رہے ہیں۔ ان کی ہدایت پر اور ان کے فیصلے پر چیمہ صاحب جو بھی کولیگ ہیں نیشنل اسمبلی میں اکٹھے ہیں، کاف لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور میں بالکل اس بات کی واضح گواہی دے سکتا ہوں کہ TOR کمیٹی میں جتنی بھی ہمارے مذاکرات ہوئے، مشاورت ہوئی، اس میں چیمہ صاحب کا جو رول تھا، جو کلیئرٹی تھی۔ کاف لیگ کی جانب سے گزشتہ روز پارٹی الیکشن کنونشن کے موقع پر PTI کی حمایت کے اعلان کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاف لیگ نے جس گرم جوشی اور واشگاف الفاظ میں PTI کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اسے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا، ان کی ہدایت پر اور ان کے فیصلے پر چیمہ صاحب جو بھی کولیگ ہیں نیشنل اسمبلی میں اکٹھے ہیں، کاف لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور میں بالکل اس بات کی واضح گواہی دے سکتا ہوں کہ TOR کمیٹی میں جتنی بھی ہمارے مذاکرات ہوئے، مشاورت ہوئی، اس میں چیمہ صاحب کا جو رول تھا۔ اس موقع پر پرویز الہی نے کہا کہ مودی اور ہماری حکومت ایک ہی پیج پر ہیں، اس لیے اپوزیشن جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیج پر آ جائیں۔ ہمیں اداروں کے خلاف بولنے والوں کا ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے جماعت پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب اور شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مبارکباد دی الیکشنز کی،
اور جو میں نے کل بات کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلم لیگی کی دل کی آواز جو ہے وہ میں نے بیان کی تھی، اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلم لیگی آج کل کے حالات میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جد و جہد میں نہ شامل ہو جو انہوں نے مزید کہا کہ اداروں کی حفاظت کا جو کام پی ٹی آئی کر رہی ہے اس میں مسلم لیگی اور اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایمانداری سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔ بھارتی فوج کی شکر گڑھ سیکٹر میں جارحیت جاری، ایک بار پھر رہائشی آبادی کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ فائرنگ اور گولہ باری کے باوجود دیہاتیوں نے گھر بار چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پاک فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ضلع نارووال کی تحصیل شکر گڑھ میں گزشتہ روز بھارت کی طرف سے ایک بار پھر کھرم کھلا جارحیت کی گئی۔ شکر گڑھ سیکٹر پر بلا وجہ اندھا دھند فائرنگ اور گولہ باری کی اور پاکستانی دیہاتوں چک کنارہ، سکھوچک، سلیاں، سکمال، نگوال، بھوپال اور کوٹھے سمیت دیگر رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ چمرنگ موڑ میں مسلح افراد نے کار پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ کار میں سوار 4 افراد عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے کہ مردان کے علاقے چمرنگ میں مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی بابر، شیر امان، گل بہادر اور مہربان خان کے ناموں سے شناخت ہوئی۔ ایس ایس پی آپریشنز نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، تاہم واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ افریقی ملک کیمرون میں ریل گاڑی پٹری سے اترنے کے باعث 54 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کیمرون کے وزیر ٹرانسپورٹ ایڈگار ڈلین نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پانڈے اور ڈولا شہر کے درمیان چلنے والی افریقی ملک کیمرون میں ریل گاڑی پٹری سے اتر جانے کے باعث 54 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پانڈے اور ڈولا شہر کے درمیان چلنے والی ٹرین میں گنجائش سے زائد افراد کے سوار ہونے کے باعث ٹرین ایسیکا کے مقام پر حادثے کا سبب بنی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے دونوں بڑے شہروں کی سڑکیں مخدوش ہونے کے باعث مسافر بسوں کے بجائے ٹرین کو ترجیح دے رہے ہیں اور مسافروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے 8 اضافی ڈبے لگائے گئے تھے، جبکہ حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین میں بھی معمول کے مطابق 600 افراد کے بجائے 1300 افراد سوار تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد میں سے بیشتر معذور ہو گئے ہیں جبکہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
انٹرنیٹ پر خفیہ مواد جاری کرنے والے ادارے وکی لیکس نے امریکی صدر باراک اوباما کی خفیہ ای میلز جاری کر دیں۔ وکی لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ اوباما کی ٹیم نے صدارتی انتخاب سے قبل ہی اقتدار کی منتقلی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وکی لیکس نے دعویٰ کیا کہ 2018 میں باراک اوباما نے انتخاب سے قبل ہی ملک کی معاشیت کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی تھیں۔ صدارتی انتخابی مہم کے مینیجر جان پیڈسٹا کی ہیک کی گئی ای میل سے اوباما کی کم از کم 5 ای میلز ملی ہیں۔ بھارتی فلم انڈسٹری انتہا پسندوں کے مکمل دباؤ میں آ گئی، جہاں آئندہ پاکستانی اداکاروں کو بھارتی فلموں میں شامل نہ کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستانی فنکار فواد خان کی فلم اے دل ہے مشکل کی مشروط ریلیز کی اجازت دے دی گئی۔ فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز کے لیے پروڈیوسر کرن جوہر، ہدایت کار مکیش بھٹ، انتہا پسند تنظیم مہاراشٹر نونرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آئندہ پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد پاکستانی فنکار فواد خان کی فلم اے دل ہے مشکل کی مشروط ریلیز کی اجازت دے دی گئی، جبکہ کرن جوہر نے اے دل ہے مشکل کے آغاز پر اڑی واقعے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لیے خراج عقیدت کی سلیٹ لگانے کی پیشکش کر دی ہے۔ مکیش بھٹ کا کہنا تھا کہ بھارتی فلم پروڈیوسرز گلڈ نے بھی پاکستانی اداکاروں کے ساتھ فلمیں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد فلم اے دل ہے مشکل کی ریلیز کی اجازت ملی ہے اور اے دل ہے مشکل 28 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ کرن جوہر کی فلم اے دل ہے مشکل 2 برس کے طویل عرصے میں مکمل ہوئی ہے اور اسے دنیا بھر میں 28 اکتوبر کو ریلیز کیا جانا ہے۔ تاہم اڑی واقعے کے بعد اس فلم نے پاکستانی فنکار فواد خان کے باعث شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پی سی بی عملی اقدامات کے بغیر شائقین کو اگلے سال ملک کی سرزمین پر انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرانے کے سبز باغ دکھانے لگا۔ ایگزیکٹو کمیٹی چیف نجم سیٹھی کے مطابق ایونٹ کے لیے دیگر بورڈ سے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے پر زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، مگر پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونے سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ آئندہ سال چند دیگر غیر ملکی ٹیمیں بھی پاکستان آئیں گی۔ آسٹریلوی فوج کرکٹ ٹیم کو بلانے پر پاکستانی آرمی کے مشکور ہیں۔ اس سے دنیا میں سیکیورٹی کے حوالے سے اچھا پیغام جائے گا۔ گزشتہ دنوں آئی سی سی کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے نجم سیٹھی نے کہا کہ بین الاقوامی کرکٹ برادری کو اب احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، خاص کر اس لیے بھی کہ بھارت ہمارے ساتھ کھیلنے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پی سی بی کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنی تمام تر انٹرنیشنل کرکٹ ملک سے باہر کھیلنا پڑ رہی ہے، جہاں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اس لیے بورڈ نے آئی سی سے مالی مدد کے لیے کہا تھا، جسے تسلیم کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای کے کرکٹ حکام کو آئی سی سی کے ذریعے یہ سمجھایا جائے گا وہ پی سی بی کو رعایت دیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کونسل اپنے فنڈ سے پاکستان کی مالی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی سی بی سے کہا گیا کہ آپ قرض لے لیں، لیکن ہم نے انکار کر دیا، اپنا حق مانگ رہے ہیں، بھیک مانگنے نہیں آئے۔ نجم سیٹھی نے کہا اگر بھارت اپنے وعدے پورے کرتے ہوئے پاکستان سے کھیلنے پر تیار ہو جائے تو پاکستان کونسل کے فنڈ سے ملنے والے تمام پیسے واپس کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات معمول پر آنے کے بعد پاک بھارت سیریز ضرور ہوگی، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہونے لگیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم مالاکنڈ ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت کلات میں 1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔